بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو زمانہ طالب علمی سے ہی شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور شیکسپیئر کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے اور زمانہ طالب علمی میں اپنے دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کی کافی شہرت ہو گئی تھی اور دوست آپ سے اسٹیج پر شیکسپیئر کے ڈرامے سنا کرتے تھے۔ جب آپ نے وکالت کا کورس مکمل کر لیا تو آپ کا ایک دوست آپ کو ایک تھیٹر کے مینیجر کے پاس لے کر گیا کہ آپ وہاں اپنا فن دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو جاب مل جائے۔ تو بانی پاکستان اس تھیٹر کے مینیجر کے پاس گئے، اس سے تعارف ہوا تو اس نے کہا کہ اسٹیج پہ جائیں اور پیش کریں، کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بانی پاکستان نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب شیکسپیئر کو سنایا، آپ کہتے ہیں کہ جو مجھے آتا تھا میں نے سارا سنا دیا۔ جب آپ سنا کر فارغ ہوئے تو وہ مینیجر اور اس کی بیوی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر آپ کو جاب آفر کی اور آپ سے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروا لیا کہ جناب اب آپ ہمارے پاس کام کریں گے۔ تو آپ نے اس جاب ملنے کی خوشی میں اپنے والد صاحب کو خط لکھا اور پوری تفصیل اس میں بتائی کہ مجھے کس طرح یہ جاب ملی ہے، اور یہ بتا دیا کہ اب میں پیسوں کے لیے آپ کو پریشان نہیں کروں گا، بلکہ اب میری جاب لگ چکی ہے اور اب میں بآسانی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ جب آپ نے یہ خط لکھا تو جواب میں والد صاحب کا خط جو آیا اس میں آپ کے موقف کی اور آپ کے فیصلے کی بڑی سخت انداز میں مخالفت تھی۔ آپ کے والد صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جاب چھوڑ دو، اور پھر آخر میں ایک جملہ لکھا کہ اپنے خاندان سے بغاوت نہ کرو۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس کا یہ جملہ پڑھ کر میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو جملہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے خاندان سے بغاوت نہ کرو، یہ وجہ پیچھے ہٹنے کا سبب بنا۔ آپ تھیٹر کے مینیجر کے پاس گئے اور اپنا عذر پیش کیا، اس نے آپ کا عذر قبول کیا اور معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو بانی پاکستان یہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ پھر وکالت کی فیلڈ میں چلا گیا، اور اس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کا جو جملہ تھا کہ اپنے خاندان سے بغاوت نہ کرو، وہی سبب بنا اور میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں قابل غور بات ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کہ جس نے لندن سے وکالت کی ہو، تعلیم کا معیار کیسا ہوگا، سوچ اور ذہنی صلاحیت کس درجے کی ہوگی، اس کے باوجود والد صاحب کے ایک جملے پر آپ نے اپنی پسند کی جاب کو چھوڑ دیا، والد صاحب کے پسندیدہ کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج بہت سے لوگ اپنے والدین کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو معاشرہ ہے وہ خاندان سے باغی کرنے والا معاشرہ ہے۔ نوجوانوں کو پیغام دیا جاتا ہے، سبق دیا جاتا ہے کہ بڑوں کی بات نہ مانو، خود اپنے بارے میں غور کرو، خود سوچو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد تو پرانے زمانے میں زندگی گزار گئے، ان کا دور چلا گیا، اب نیا دور ہے، نئے دور کے حساب سے دیکھو۔ لیکن بانی پاکستان قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ جناب میں نے لندن میں رہ کے تعلیم حاصل کی ہے، میرے والد صاحب کو کیا معلوم یہاں کے کیا حالات ہیں، اور وہ تو پرانے دور کے، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہ جو جملہ تھا کہ اپنے خاندان سے بغاوت نہ کرو، اس کو اس قدر سنجیدگی سے لیا کہ آپ نے فوراً والد صاحب کے فیصلے کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کل کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر والدین، اگر گھر کے بڑے افراد کوئی صحیح مشورہ دیتے ہیں، صحیح بات سمجھاتے ہیں، تو وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ آج کی نوجوان نسل کیا کہتی ہے کہ جناب ہمارے باپ دادا تو پرانے زمانے کے ہیں، آج کل کی نئی سوچ ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے والدین کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے، اپنے والدین کی سوچ سے فائدہ اٹھاتے۔ اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ اپنی سوچ اپنے والدین کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی سوچ ان کے سامنے رکھ کر ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ہماری سوچ کے مطابق ہمیں چلنے دیں۔ اپنے مشورے اپنے والدین کے سامنے رکھیں، انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں۔ اگر وہ آپ کی بات سے متفق ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو پھر اچھی بات ہے، آپ کریں۔
لیکن اگر آپ کے والدین تعلیم یافتہ ہیں، معاشرے کے معاملات کو سمجھنے والے ہیں، اور پھر وہ آپ کے نظریے سے یا آپ کے کام سے، آپ کے بات سے اختلاف کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے یا نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ دوستوں نے کہہ دیا تو والدین کی بات نہیں ماننی ہے۔ البتہ وہ والدین کے جنہوں نے زندگی ایسے انداز میں گزاری ہے، دیہات والے ماحول میں، گاؤں والے ماحول میں، جو زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ پاتے، وہاں پھر ہمیں دیگر احباب سے مشورہ کر کے والدین کو قائل کرنے کی، انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ہم اپنے حساب سے قدم بڑھائیں، اپنے حساب سے پھر ہم آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو والدین پڑھے لکھے ہیں، معاشرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ قائد اعظم بانی پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ انہوں نے ایک جملے کے پیچھے اپنی پسندیدہ جاب کو چھوڑ دیا اور وکالت کی طرف آ گئے۔ وہ جملہ یہی تھا کہ اپنے خاندان سے بغاوت نہ کرو۔ تو ہمیں بھی اپنے خاندان سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں چلنے کا کہتا ہے، اگر وہ ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، اگر وہ ہمیں کوئی مشکل کام کرنے کا پیغام دیتا ہے جس میں آگے بہتری نظر آتی ہے، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔